جس چیز نے اس امت کے پہلے حصے کے زوال کو عروج میں بدلا تھا، اسی چیز سے اس امت کے آخری حصے کے زوال کو بھی عروج میں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور ایک اور قول سنانا چاہوں گا اپنے قریب کے زمانے کے ایک مفکر، عالم اور قائد کا۔ 1915 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص زوال امت کا علاج دریافت کرے اور وہ کہے کہ ایک ہی جملے میں امت کے زوال کا علاج بیان کیا جائے، تو میں یہ کہوں گا کہ امت کے زوال کا علاج یہ ہے کہ قرآنی معارف بیان کرنے والے مرشدین اور صادقین پیدا کیے جائیں تو اس امت کے زوال کو عروج میں بدلا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ اس امت کے پہلے حصے کو جس چیز سے عروج ملا تھا، اس امت کے آخری حصے کو بھی اسی سے عروج مل سکتا ہے، تو وہ کیا چیز تھی جس سے امت کے پہلے حصے کو عروج ملا؟ وہ قرآن تھا۔ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کا فہم، قرآن پر عمل اور قرآن کو اپنا دستور اور منشور بنانا، یہ چیز تھی جس نے عرب کے بدووں کو اور عرب کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنا دیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں جو پہلے بھی سنایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا صحابہ سے کہ ہم عرب دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن ہمیں عزت ملی، عروج ملا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ اگر ہم دوسری چیزوں میں عروج اور کمال تلاش کریں گے تو پھر ہم دوبارہ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، امت کے پہلے حصے کو عروج ملا، کمال ملا قرآن کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ آج بھی اگر عروج اور کمال مل سکتا ہے تو وہ قرآنی تعلیمات کی اتباع کی بنیاد پر۔ میں تیسرا قول اس موقع پر سنانا چاہوں گا، ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مولانا آزاد کا، اور تیسرا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ اور واقعتاً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس بر صغیر میں امت کا ان سے بڑا شاید نباز، ہمدرد اور خیرخواہ شاید ان کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ان سے بڑے علامہ بھی ہیں، ان سے بڑے مفتی بھی ہیں، ان سے بڑے محدث بھی ہیں، ان سے بڑے مفسر بھی ہیں، لیکن امت کا نباز، امت کی نبض پر ہاتھ رکھنے والا اور امت کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھنے والا اور ان کا حل پیش کرنے والا، عملی طور پر اس کے لیے قدم اٹھانے والا، شاید ان سے بڑا کوئی نہ ہو۔ تو مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے ہا ہو کر تشریف لائے تھے تو مشہور ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں مسلمانوں کے زوال پر، پستی پر غور کیا تو دو سبب سمجھ میں آئے۔ ایک تو امت کے اندر انتشار اور افتراق، اور دوسرے امت کی قرآن سے دوری، یہ ہے امت کے زوال کا سبب۔ اور فرمایا کہ میں جیل ہی سے عزم کر کے آیا ہوں کہ حتی الامکان انتشار اور افتراق کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کروں گا، بچوں کے لیے مکاتب قائم کروں گا اور بڑوں کے لیے درس قرآن کے حلقے وہ قائم کروں گا۔